سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے کل بتایا نا اس کے بارے میں کہ صراط ہوتا ہے، بڑا راستہ ہوتا ہے، جو اس میں کوئی تیز چل رہا ہے، کوئی آہستہ چل رہا ہے، تو اس کا آپس میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ تو اس میں لیکن دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، اور وسارعوا الی مغفرۃ، ایک دوسرے سے یعنی کہ تیزی دکھاؤ اس جنت کے لیے جس کا عرض جو ہے زمین و آسمان جس میں بالکل صحیح سما بات ہے. جائے. اس میں جو مقابلے کا ذکر آپ نے کہا تھا جو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ایک سوال تھا میرا کہ جو سورہ واقعہ میں آیا کہ والسابقون السابقون، جو سبقت لے جانے والے وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، تو اس میں ہے کہ دوسری طرف اسی سورہ واقعہ میں 3 گروہ، ایک سیدھے ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے، اور سبقت لے جانے والے. سیدھے ہاتھ والے کو تو ہمیں پتہ ہے دعا بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی دعا ہم کیوں نہیں کرتے کہ سبقت لے جانے والے میں ہو سکے. اس میں ہے کہ زیادہ تعداد پہلے والوں میں سے ہوگی اور سلۃ من الآخرین، ہمیں سے بھی ہو سکتے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہم میں سے کس طرح ہو سکتے ہیں، اور کیا نام ہے سوال تو مختلف ہیں یہ سارے. دوسرا ایک یعنی کہ اس میں ایک ایڈیشن ہے کہ اگر کسی کے پہلے گناہ ہو چکے ہیں، اب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ اس کا زیادہ سے زیادہ چانس جو ہے سیدھے ہاتھ والے میں سے بن سکتا ہے، سابق ہاں اس میں سے نہیں بن سکتا. تو ہم وہ نہیں ایسی بات کیسے نہیں. آخری بات سے بات شروع کرتے ہیں. بن سکتے ہیں؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سورۃ فرقان میں ہے نا ہاں کہ جس نے گناہ کیے اور پھر توبہ کر لی تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے حسنات میں بدل دیا. یعنی وہ پیچھے نہیں رہ گیا، وہ پیچھے سے شروع نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف وہ مٹا دیا بلکہ سیئات کو حسنات میں بدل دیا. رائٹ. تو توبہ کرنے والے کا ایک طرح سے ایڈوانٹیج بھی ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی کی پرانی غلطیاں ہیں اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا، وہ سابقون میں نہیں ہو سکتا. دوسری بات سورۃ الواقعہ والی السابقون السابقون اولئک المقربون، وہ یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ اور لوگوں کے مقابل زیادہ عمل کرتے ہیں. ان کے اندر ایک ڈرائیو ہوتی ہے، ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی ہے. اور مقابلے کا لفظ بھی ہمیں صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہیلدی کمپٹیشن، ہاں انسپریشن، اس کو میں کہتا ہوں انسپریشن. یعنی کہ حسد والا نہیں، ہیلدی کمپٹیشن. ہاں ہیلدی کمپٹیشن بھی نہیں میرے خیال سے. میرے نزدیک اس طرح ہے جیسے اگر آپ کہیں نا کہ بچہ دیکھتا ہے کسی فٹ بال ورلڈ چیمپئن کو اور اس کی وجہ سے وہ فٹ بال کھیلنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے میں نے بھی ورلڈ کپ میں نے شرکت کرنی ہے. رائٹ. وہ اس سے کمپیٹ نہیں کر رہا لیکن اسے انسپائر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس انسپریشن کی وجہ سے وہ تنافس میں آ گیا، وہ کمپٹیشن میں آ گیا. بات میرے نزدیک یہ ہے کہ اصل میں ہم نے جو تنافس کرنا نا، کسی اور کو دیکھ کے ہم انسپائر ہو جائیں کہ ہم بھی کیا کریں. الفاظ اس میں بھی آئے ہیں وتنافس وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ٹھیک ہے. جو بات میں کل کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ آہستہ اور کچھ لوگ تیز جا رہے ہیں، وہ بات یہ تھی کہ کچھ معاملات میں آپ کا کسی اور سے مقابلہ نہیں ہے. فرض کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذہن بنایا ہے بہت ہی زیادہ آرٹسٹک، اور کسی اور کا ذہن بنایا بہت زیادہ میتھمیٹیکل، اور جس صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس کی بنیاد پہ اس نے بہت بڑی خدمت کر دی. اور آپ کہو میں ایسی خدمت کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ نے آپ کو وہ شاکلت نہیں دی، آپ کو کچھ اور دیا ہے. آپ اپنی فیلڈ کے اندر کسی سے انسپائر ہو کے کچھ کر سکتے ہو، اس کی فیلڈ سے انسپائر ہو کے نہیں. تو جب لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ میرے بچے بھی آپ کی طرح ہوں، تو میں کہتا ہوں ایسی زیادتی تو نہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچے کو ایک یونیک منفرد شاکلہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ جس وسعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اس پر وہ پورا اترے، اس کا حق ادا کرے. کسی کی طرح بنانا، کیونکہ ہمارے کلچر میں بہت زیادہ جو کچھ چیزیں ہیں ہمارے کلچر میں جو ہمیں ان کا جائزہ لینا چاہیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی کامیاب چیز کرتے دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں بس اب یہی کرنے کا کام ہے. کاپی کرنے میں ہم بہت ہی ماہر ہیں. کسی نے اگر فرض کرو کوئی نائی کی دکان کھول دی اور چل گئی تو کسی کے دماغ میں کیا آئے گا؟ میں نے بھی بس نائی کی دکان کو، اور اس کے سامنے ہی کھولنی ہے میں نے. ہاں ڈاکٹر سب نے ڈاکٹر والی ایک دفعہ سب نے ایک سوسائٹی بن گئی، 1000 سوسائٹیاں بن جائیں گی. ایک پوری فیملی میں کسی نے کوئی لوری چلا لی، کچھ چلا لی، بس سب کے خواب ہیں کہ میں نے بھی لوری چلانی ہے بس. اب تو کیا ہے ہمارے نزدیک
کوئی ایک کچھ ایک کر لے تو ہم کہیں بس یہی کرنے کا کام ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک جو چیز میں نے امریکہ میں نوٹس کی ہے نا، جو میری خواہش ہے یہاں پر، وہ میں نے انڈونیشیا میں دیکھی ہے، یہاں نہیں دیکھی. وہ کیا ہے کہ وہ لوگ نئی چیزیں ٹرائی کرنے کے لیے تیار ہیں، کاپی کرنے کے بجائے نئی چیز ٹرائی کرنے کو تیار ہیں. اور ان کو اس بات کا ڈر نہیں کہ اگر ہم کوئی نئی چیز کوشش کریں گے، ٹرائی کریں گے تو وہ ناکام ہوگی تو ہم اس سے سیکھیں گے کس وجہ سے ناکام ہوئی، پھر اس میں کچھ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کریں گے، پھر دوبارہ کوشش کریں گے. ہماری ذہنیت کیا بن گئی ہے؟ نئی چیز کسی اور کو ٹرائی کرنے دو، ان کو 1000 دفعہ فیل ہونے دو، جب وہ کامیابی تک پہنچیں گے تو ہم کامیابی کاپی کر لیں گے، تو ہمارا آسان راستہ بن جائے گا. یہ ہماری ذہنیت بن چکی ہے. تو اس کا تعلق بھی اسی صراط سے ہے کہ ہم دین کے معاملات میں بھی ہم کہتے ہیں فلانے نے اتنی زیادہ عربی پڑھا دی، میں نے بھی بس دین کا جو کام کرنا ہے کیا ہے، اب عربی پڑھانی ہے میں نے، یا فلانے نے یہ کر دیا میں نے بھی یہی کرنا ہے. ہو سکتا ہے فرض کریں آپ کی دلچسپی اسلامی تاریخ میں ہو، اور اسلامی تاریخ ایسا، اور انسانی تاریخ بھی ایسا مضمون ہے جس کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے، بہت ہی شدید. میں اس کی اہمیت میں بیان نہیں کر سکتا کتنی اہمیت ہے اس کی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قرآن کو سنجیدگی سے پڑھے اور اس کو تاریخ کی اہمیت سمجھ نہ آئے، رائٹ. اور تاریخ پہ ہم نے بہت کم کام کیا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا میں دین کے معاملے میں ہمارے بہت سارے مسائل، ان کا تعلق ہماری تاریخ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی ہے. ہم اپنی تاریخ کو نہیں سمجھے، رائٹ. تو کوئی کہے نہیں تاریخ پہ میں نے تو نہیں دیکھا کسی اور نے کام کیا ہو تو میں کیوں کروں. لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں نا، اس کو دیکھو کتنا لوگ پسند کرتے ہیں، اس کو دیکھو کتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہ کرنے کا اصل کام ہے. تو ہم وہی یہ کاپی کلچر اگر ہٹ جائے نا ایک دفعہ، تو پھر آپ اس کمپیریزن سے نکل آؤ گے جس کی میں بات کر رہا تھا. یہ تو دنیاوی کمپیریزن ہے نا، دینی معاملات اخلاقی دین تو صرف اخلاقی پہلو سے دیکھتے ہیں کہ کتنا اس دین صرف اخلاقی پہلو سے نہیں، آپ نے کیا خدمت ادا کرنی ہے. آپ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آپ ایک خدمت ادا کرو گے، صحیح، رائٹ. اور آپ کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ مجھے نہیں دی، اور جو کسی پروفیشنل ایتھلیٹ کو دی ہے وہ مجھے نہیں دی، اور جو کسی ڈائریکٹر کو دی ہے، کسی انجینئر کو دی ہے وہ مجھے نہیں دی. تو اس نے اپنی صلاحیت کے مطابق خدمت ادا کرنی ہے. فَلْيَكْتُبْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ. یا یہاں تک کہ جو ادھار کے لکھنے والا ایک دو لوگ جو ادھار لکھنے کے لائق تھے مدینے میں، ان کے بارے میں بھی کہا کہ کیونکہ اللہ نے انہیں سکھایا تو انہیں لکھنا چاہیے. وہ ان کی وہ خدمت ہے، سابقون ابھی بھی بن سکتے ہیں ہم میں سے بھی. ہر جنریشن کے اپنے سابقون ہیں، صحیح، ہر جنریشن کے اپنے سابقون ہیں. مہربانی.